بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، تذکرہ اولیاء کے سلسلے کا ایک اور کڑی جس میں آج ہم رب تعالیٰ کے وہ باکمال بندے کہ جنہیں رب تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے خاص کر دیا، ان کے تذکرے سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کریں گے۔ آج کی نشست میں ہم جس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے وہ مشہور تابعی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور اسی مناسبت سے وہ آیت پڑھی کہ وہ جو پہلے لوگ ہیں مہاجرین و انصار، اور وہ لوگ جو ان سے ملحق ہوئے ان کی اتباع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رضا کا جو ہے وہ کامل پروانہ عطا فرمایا۔ رب ان سے کامل طور پہ راضی ہیں، وہ رب سے راضی ہیں، اور یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ نسبت والا وہ بابرکت گروہ ہے تابعین کا کہ جس گروہ کے بارے میں حدیث پاک آقا علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے کہ اس شخص پہ جہنم کی آگ حرام ہے جس نے میرے چہرے کو دیکھا، اور اس پر بھی حرام ہے کہ جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی کہ صحابی کو۔ تو آپ دونوں گروہوں کا سٹیٹس اور معیار جو ہے وہ سٹینڈرڈ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے اور تابعین کا مقام کیا ہے، کہ دونوں کے چہروں کو جہنم کی آگ سے رب تعالیٰ کے حبیب نے بری فرمایا ہے۔ اور مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر وہ حدیث بھی اپنے ایک اعزاز کے ساتھ موزن اور نمایاں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا، جنگ کے لیے جہاد کے لیے لوگ نکلیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ فیکم من رہا من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی اس جماعت میں اس جہادی گروہ کے اندر کوئی ایسا صاحب، کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے اس شخص کی زیارت کی ہو، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت چہرہ دیکھا ہو؟ تو لوگ کہیں گے نعم، جی ہاں، ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ فیفتح لہم، تو رب تعالیٰ اس نسبت کی برکت سے انہیں فتح عطا فرمائیں گے، یعنی اس برکت سے کہ انہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی اور ان کے ہاں وہ موجود رہے۔ آج کی ہماری شخصیت بھی اسی نسبت سے معنون ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ نسبتیں اثر کرتی ہیں، ورنہ وہ کپڑا جو گھر کی الماری میں ہے وہ بڑا حسین ہے، گھر کے پردوں میں ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ کپڑا جو عام سا ہونے کے باوجود قرآن کی نسبت کے ساتھ غلاف کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس کو لوگ چومتے بھی ہیں، بلند جگہ پہ بھی رکھتے ہیں۔ تو نسبتیں بہرحال ایک خاصیت اور اثر رکھتی ہیں۔ آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ بھی بڑی نسبتوں والی۔ آپ کا نام جو تھا وہ سعید ابن مسیب، آپ کے والد کا نام جو تھا مسیب تھا، اور دادا کا نام جو حزن تھا، اس کا معنی ہے غمگین۔ اور چونکہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی بھی ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی بچے کا نام رکھا جاتا اور وہ نام ایسا ہوتا کہ اس نام کے معنی جو وہ ٹھیک نہ ہوتے یا کچھ غلط معنی ہوتے، سختی یا شدت کے معنی ہوتے، آپ اس نام کو تبدیل کر دیا کرتے۔ آپ کے دادا کا جب نام آپ کے سامنے آیا کہ حزن، جس کا معنی غمگین، غم، آپ بڑے حیران پریشان ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اسی وقت اس نام کو تبدیل کر کے سہل رکھا، آسانی اور جو ہے وہ اس کے مقابلے میں، سختی کے مقابلے میں آسانی اور غم کے مقابلے میں جو ہے وہ آسانی والا نام پسند فرمایا۔ تو حضرت سعید کے دادا نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا نام میرے والدین نے رکھا ہے، اور اس نام سے میں شہرت پا چکا ہوں، میں مشہور ہو چکا ہوں، تو میرا عذر ہے، اگر آپ قبول کر لیجئے، مجھے اسی نام سے رہنے دیجئے۔
تو آپ علیہ السلام نے اس عذر کو قبول کیا اور قبول کر کے وہ نام باقی رکھا۔ البتہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نام کی وجہ سے ہمارے ہاں ہمیشہ غمگینی ہی چھائی رہی جب تک کہ میرے دادا زندہ رہے۔ ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد وہ بھی مشرف اسلام ہوئے اور وہ بھی صحابی تھے، دادا حزن وہ بھی صحابی تھے اور وہ بھی اسلام لائے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم حیات کو دیکھیں تو آپ کی ولادت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، یعنی تیسرے سال جو ہے وہ مورخین کے ہاں 16 ہجری میں جو ہے سیرہ اعلام النبلاء کے مطابق آپ کی ولادت ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے 2 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، لیکن پہلا قول بہرحال راجح ہے۔ اس قول کے مطابق آپ کی جو ولادت ہے وہ 16 ہجری ہی بنتی ہے۔ آپ قریش سے آپ کا تعلق تھا اور مخزوم قبیل سے تھے، جلیل القدر تابعی تھے اور باکمال نفوس قدسیہ میں سے تھے۔ خاصہ آپ کا جو بڑا تھا وہ یہ تھا کہ برملا حق کہنے والی شخصیت تھی، یعنی حق بات کہنے میں آپ نے کبھی جو ہے وہ کسی کا مقام و مرتبے کا اعتبار نہیں کیا۔ حق بات جہاں پر جس جگہ پہ بنتی تھی وہ حق بات وہاں پر کہی اور ڈنکے کی چوٹ پر کہی۔ اس میں کسی بھی مقام و مرتبے کو، کسی بھی بڑے بادشاہ، کسی بھی بڑے امیر یا خلیفہ کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا۔ مبادہ یہ نہ ہو کہ لوگ خلیفہ کی رعایت رکھ کر اسلام ہی کو بدل ڈالیں۔ آپ کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ بڑی عجیب و دلچسپ تھی کہ وہ شخصیت کہ جو صحابہ کے ان طبقات سے علم حاصل کرے کہ جن میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، زید ابن ثابت ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سعد ابن ابی وقاص ہوں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ہوں۔ اگر یہ سارے اساتذہ ہوں تو شاگرد کے علمی مرتبے کا حال آپ خود بہتر جان سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اپنی آپ کا جو نکاح ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ہی تھا، اور باوجود یہ کہ آپ حسین بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، بڑے اعلیٰ مقام و مرتبے کے رشتے آپ کے لیے آئے، لیکن آپ نے ان تمام رشتوں کو ٹھوکر مار کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اس کی مین اور بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور کے جتنے بھی ارشادات ہیں وہ بہت زیادہ حضرت ابو ہریرہ کو حفظ تھے، اور ان سے چلتے چلتے اپنی بیٹی کے پاس آئے، بیٹی سے میں وہ علم حدیث لے سکوں گا، اس نیت کی وجہ سے آپ نے ان سے نکاح کیا۔ باقی جو دیگر صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عمر اور اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا، اور اسی علم کا نتیجہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی یہ کہتا کہ واللہ کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں سعید و احد المفتین، سعید مفتیوں میں سے ایک مفتی ہے۔ اور اگر موسیٰ بن قدامہ کے ہم اس قول کو لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب اس وقت تک فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جب تک جو ہیں وہ صحابہ کرام بھی حیات تھے، صحابہ کی زندگی میں ہی آپ کا جو درس تھا وہ فتوے کی نوبت تک پہنچ چکا تھا، اور آپ اس وقت فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور آپ کی جو علمی جلالت تھی، جیسا میں نے عرض کیا کہ جب اساتذہ اتنے اعلیٰ ہوں تو پھر علمی جلالت کی انتہا یہ تھی کہ آپ کے ہم عصر آپ کے اس علمی جلالت کا اعتراف کرتے ہوئے کتراتے نہیں تھے۔ امام مقبول رحمۃ اللہ تعالی جو خود بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حدیث کے لیے ساری دنیا کا سفر کیا، لیکن جہاں سے بھی لوٹا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سعید ابن مسیب سے بڑھ کر کوئی بھی حدیث کا عالم نہیں ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ سعید گزشتہ آثار کا اس وقت سب سے بڑا عالم ہے، سعید گزشتہ آثار کا اس وقت سب سے بڑا عالم ہے۔ اور اسی طرح امام مقبول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب حضرت سعید ابن مسیب کے انتقال کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ آج ہم سب لوگ علم میں برابر ہو گئے ہیں، کہ جب تک سعید ابن مسیب زندہ تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت تو وہی مین لیڈر تھے، وہی علمی اعتبار سے سب سے آگے تھے۔ البتہ جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج ہم جو ہیں وہ سب آپس میں برابر ہو گئے ہیں۔ علی ابن مدائنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سعید سے زیادہ وسیع العلم کسی کو نہیں جانتا، کہ میں ان کے علمی جلالت کا قائل ہوں اور میں ان کو سب سے زیادہ ان سے بڑھ کر عالم کسی کو نہیں جانتا۔ احترام حدیث سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اعلیٰ تھا کہ شدید بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا کہ میں بہت دور جگہ سے سفر کر کے حاضر ہوا ہوں، حضور کچھ
حدیثوں کے بارے میں آپ سے جاننا ہے۔ پہلی حدیث پڑھی، آپ اٹھے اور اٹھ کر بڑی تکلیف کے ساتھ آپ بیٹھے اور بیٹھ کر حدیث بیان کرنا شروع کی۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ بیماری کی حالت میں ہیں اور شدید علیل ہیں، آپ اگر بیٹھے رہتے لیٹے لیٹے مجھے حدیث بیان کر دیتے تو میں پھر بھی سن لیتا، میرا آنے کا مقصد حاصل ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ میں لیٹ کر آپ علیہ السلام کے قول کو آگے نقل کروں، میرے نزدیک یہ کراہت سے خالی نہیں، اس لیے میں اٹھ کر بیٹھا ہوں اور بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی بات کو آگے روایت کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک بڑا اعزاز یہ بھی تھا کہ آپ فقہائے سبعہ میں شامل تھے، اور آپ کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری رائے، میں نے ابھی عبداللہ بن عمر کی رائے نقل کی کہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سعید جو ہیں وہ اپنے وقت کے جو ہیں وہ مفتیوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو دوسرا بڑا خاصہ جسے میں نے پہلے عرض کیا وہ یہ تھا کہ انتہائی بے باک تھے حق کے معاملے میں، کہ حق کے معاملے میں آپ کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، چاہے وہ آپ کے علمی مقام مرتبے کو وہ پاس کرتی ہو، اس کے مطابق لگتی ہو، اور اس سے وہ آپ کی علمی جلالت کا جو احترام ہے، تقدس ہے، وہ بھی اگر ختم ہوتا تھا آپ اس کو برداشت کر لیتے، لیکن حق بات کہنے میں وہ جرت کہ جو حدیث پاک میں ہے کہ مخلوق کی اطاعت مت کیجیے حق بات کہنے میں، اور معصیت والی باتوں میں اطاعت نہ کیجیے، اس کا آپ ایک عملی پیکر تھے، عملی نمونہ تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ آپ کو اس کی پاداش میں بڑی مصیبتیں برداشت کرنا پڑی، تکالیف برداشت کرنا پڑی، لیکن آپ نے اس کو بہرحال برداشت کیا۔ آپ کا تصوف کا جو رجحان تھا وہ زیادہ رغبت جو تھی وہ چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ اسی طرح قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی صحبت کا جو تھا وہ شرف حاصل رہا۔ تو تصوف میں زیادہ جو تاثر تھا وہ جناب علی رضی اللہ عنہ سے، وہی عبادت کا جو رنگ تھا آپ پر وہ اسی انداز سے طاری تھا، خاص کر آپ کے نوافل کے اعتبار سے جب آپ کو دیکھا جاتا تو جناب علی کا وہ رنگ آپ پر موزن نظر آتا کہ جس انداز سے وہ عبادت فرمایا کرتے، خشیت اور عاجزی سے، اور وہ آہ و زاری کہ جیسا آپ سے زیادہ گناہگار شخص دنیا میں کوئی نہیں، وہ خاصہ وہ آپ کے اندر بھی اسی انداز سے موزن تھا، اور رب تعالیٰ سے قربت کے لیے جتنے اعمال سمجھتے وہ ضرور کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے جو وقت کے خلفاء سے تعلقات تھے وہ ہمیشہ کشیدہ ہی رہے، جو تھے صحابہ کے بعد کے ادوار میں تھے۔ ان میں ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ عبد الملک بن مروان کے دور کا واقعہ کہ ایک دفعہ وہ عازم سفر ہوا سوئے مدینہ، اور ارادہ تھا کہ مدینہ پہنچ کر کچھ دیر قیام کرنے کے بعد عمرے کی نیت سے وہ پہنچا اپنے پورے پروٹوکول لاؤ لشکر کے ساتھ۔ جب وہاں پہنچا آرام کیا تو اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگا کہ بھائی جاؤ مسجد نبوی میں، آج طبیعت بڑی بوجھل ہے تو کسی ایک ایسے عالم کو لے کر آؤ جو کچھ گفتگو کرے تو طبیعت میں تھوڑا نشاط ہو، جو رب کی قربت کی، رب کی نعمتوں کی اور حج عمرے کے حوالے سے گفتگو کرے تو میری طبیعت ذرا نشاط میں آ جائے۔ تو میسرہ جب مسجد نبوی میں پہنچا تو دیکھا ایک 50-60 سال کا شیخ ہے، اور وہ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، علمی نکات ہیں اور بڑا ایک علمی مرکز ہے اور طلباء کی کثیر تعداد موجود ہے۔ اس نے آتے ہی اپنے شاہی آداب کے مطابق آ کر کہا کہ آپ کو خلیفہ وقت بلا رہے ہیں، وہاں پہنچیے اور وہ آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ اور سعید بن مسیب غصے سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھئی جاؤ، میں اس کی محفل کا شخص نہیں ہوں۔ اس نے پھر تقاضا کیا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ کہا کہ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ سے کچھ علمی باتیں سننا چاہتے ہیں، ان کی طبیعت میں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے ارشاد سنیں، آپ تشریف لے آئیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ علم کی توہین ہے کہ علم چل کر بادشاہوں کے در پہ جائے، علم کی اہمیت تو یہ ہے کہ بادشاہ چل کر علم کے در پہ آئیں۔ جاؤ خلیفہ سے یہ کہہ دو اگر کچھ علمی باتیں چاہتے ہو تو یہاں چل کر آؤ، اس معطر اور اس منور مجلس میں پہنچو، علم چل کر تمہارے لیے وہاں نہیں آ سکتا، میں اسے علمی توہین سمجھتا ہوں، اگر آنا ہے تو خود چل کر یہاں آؤ، میں وہاں نہیں آ سکتا۔ وہ بڑی کوشش اور بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی بحث و تمہیز کے بعد ناکام واپس لوٹا۔ واپس عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے سارا ماجرا گوشے گزار کیا۔ تو قبل اس کے کہ وہ نام پوچھتا فوراً عبد الملک بن مروان کہنے لگا یقیناً یہ سعید بن مسیب ہی ہوں گے۔ ارے میسرہ کاش تم اس کے پاس نہ جاتے
کہ دیگر لوگوں کو بھی میری اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سعید بن مسیب اس کے ہاں بادشاہوں کی یہ وقت ہے، یہ یقیناً وہی ہوگا۔ اور ایک غم اور بے چینی سے وہ ٹہلنے لگا یہاں تک کہ اس کے چھوٹے بیٹے نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ بھائی جان یہ تو بتلائیے کہ یہ کون شخص ہے جسے ابا حضور نے اس انداز سے یاد کیا، اور ایک ایسے شخص جس کے ہاں عرب و عجم جو ہے اس کے آگے سر نگوں ہیں، اور جس کی فوجیں کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہیں، اس کی بات ایک عام سا شخص، ایک عام مدرس نہیں سنتا۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ چھوٹے بھائی یہ عام شخص نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس سے ہمارے باپ نے ولید کے لیے رشتہ مانگا اور اس نے اپنی بیٹی اس بادشاہ کے بیٹے کو نہیں دی، عام سے اپنے ایک شاگرد کو جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا۔ وہ چھوٹا بھائی حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ اچھا ایسا انکار کیا، اسے ایسی کون سی کمی لگتی اگر وہ ہمارے گھر میں اپنی لڑکی دے دیتا، اسے اتنی ناز و نام کی نعمتیں ملتی، پر آسائش ماحول ملتا، بڑا بے وقوف شخص ہے کہ جس نے اپنی بیٹی عبد الملک بن مروان کے گھر نہیں دی۔ تو ان کا خادم قریب کھڑا تھا دربان، اس نے کہا کہ اگر حضور اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ کہا کہ بتلاؤ۔ کہا جی پوری کہانی یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی کی جلالت سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن سعید ابن مسیب کے ہاں صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے قلوب میں، اس کے جسم کے ذرے ذرے میں رب کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے۔ اور اس کی بیٹی حسین و جمیل ہے، اس کی بیٹی ایسی خوبصورت اور دلکش ہے کہ دیکھ کر اس کی خوبصورتی جو ہے وہ آنکھوں کو حیرہ کر دینے والی ہے۔ لیکن جب آپ کے ہاں سے رشتے گئے صرف اس وجہ سے کہ میری بیٹی کی زندگی تو بن جائے گی، عاقبت برباد ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں نہیں دیا۔ تو کہا پھر کس کو دیا؟ کہا یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کہا وہ بیٹھے ہوئے درس حدیث دے رہے تھے، ان کا ایک شاگرد ابو ودا، وہ کچھ دن غیر حاضر رہا، واپس لوٹا تو اس سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا جی میں آپ کے سامنے تھا، میری نئی شادی ہوئی، رب تعالیٰ کے ہاں سے اجل کا فرشتہ پہنچا اور میری بیوی فوت ہو گئی، میں اس کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں گیا، آج واپس لوٹ آیا ہوں۔ تو سعید ابن مسیب فرمانے لگے کہ اچھا 10 کے بعد تم رکنا۔ جیسے ہی وہ درس حدیث ختم ہوا اس کو قریب بلا کے کہا کہ تمہارا نئی شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ شاگرد بڑا حیران پریشان کہنے لگا کہ شیخ میں ابھی تو اس معاملے سے فارغ نہیں ہوا، 2 یا 3 درہم میرے پاس ہیں، مجھے کون بے وقوف ہے جو مجھے لڑکی دے گا، ابھی تو وہم و خیال میں گمان پہ نہیں ہے کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ سعید ابن مسیب فرمانے لگے کہ اچھا اگر میں تمہیں اپنی لڑکی دوں تو شادی کرو گے؟ تو وہ حیران ہو گیا اور پریشان ہوا، کہا شیخ آپ اور مجھ جیسا شاگرد کو، کہا تم راضی ہو؟ اس نے کہا آپ کی لڑکی کی سے نکاح کرنے پہ کون بدبخت راضی نہیں ہوگا؟ بس اتنی سی بات ہوئی، مسجد میں زور کے بعد نکاح ہوا، اور جب مغرب کے وقت وہ لڑکا اپنے کمرے میں چھوٹی سی کوٹھلی میں جس میں چند برتن تھے اور سوکھی روٹیاں اور پانی پڑا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا پوچھا کون؟ کہا میں سعید ابن مسیب ہوں۔ دروازہ کھولا، سامنے کھڑے تھے، کہا استاد جی آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کہا بھائی زور کے بعد تمہارا میری بیٹی سے نکاح ہو گیا اور یہ ایک شرعی طور پر تمہاری بیوی بن گئی، میرا فرض منصبی تھا کہ میں اسے تمہارے ہاں پہنچاؤں، یہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کے بعد ہٹ کر دروازہ کھولا اور لڑکی اندر آ گئی۔ ابو ودا کہنے لگے میں نے اتنی خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں سے قبل نہیں دیکھی تھی۔ یہاں ایک دلچسپ بات عرض کرتا چلوں، جیسے وہ لڑکی اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں اور پانی کا ایک پیالہ پڑا ہے، یہ دیکھ کر لڑکی واپس پلٹنے لگی۔ تو ابو ودا کہنے لگے مجھے یقین تھا کہ میرے گھر کا یہ ماحول دیکھ کر سعید ابن مسیب کی بیٹی یہاں نہیں رہ سکتی، وہ پتہ نہیں کن ناز و نام میں پلی ہوگی، وہ مجھ جیسے غریب کے ہاں بھلا کہاں رہ سکتی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں اس لیے نہیں لوٹ رہی کہ میں نے آپ کے ہاں پانی کا پیالہ اور سوکھی روٹی دیکھی ہے، میرے لوٹنے کا سبب یہ ہے کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں ایک متوکل شخص کے حوالے کیا ہے کہ جس کا رب تعالیٰ پہ توکل بہت زیادہ ہے، تمہارا تو اتنا توکل بھی نہیں کہ تم یہ سوچ سکو کہ اگلے وقت کی روٹی مجھے اللہ کھلائے گا یا نہیں کھلائے گا۔ تم نے پیالے میں پانی اور بہت ساری روٹیاں جمع کر کے رکھی ہیں، کیا یقین نہیں ہے کہ اگلے وقت اللہ دے گا؟ تم متوکل نہیں ہو سکتے، میرے باپ کو غلطی لگی ہے۔ وہ اٹھے اور کہنے لگے بالکل آپ نے بجا فرمایا، میں قناعت پسند ہوں، توکل تو اس درجے کا نہیں ہے جو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ہوگا، ہاں کسی درجے میں کاوش اور کوشش ضرور کرتا ہوں۔ بہرحال یہ گھر یوں آباد ہوا، اور جب محلے میں پتہ چلا تو ارد گرد کی عورتیں بوڑھیاں دوڑتی ہوئی اور آنکھوں کو حیران کر دینے والی حیرانگی کے ساتھ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو ودا جیسے
مسکین اور محتاجی نے جس کے ہاں ڈیرے ڈالے ہوں، غربت کو جس کا گھر نظر آ گیا ہو، اس کے گھر میں سعید ابن مسیب اپنی نئی نویلی دلہن بنا کر لڑکی چھوڑ آئیں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر یہ ساری بات حقیقت اور روز روشن کی طرح عیاں ہوئی کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ میں نے اپنی اور اپنی بیٹی کی عاقبت کو سنوارنا ہے، ورنہ دنیا بنانے کی بات ہوتی تو صرف ایک جنبش اور ایک لب ہلانا تھا، وہ بیٹی ولید کے ہاں چلی جاتی۔ تو یہ ایک بڑا اہم چپکلش کا معیار تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وقت کے بادشاہوں سے اس حد تک نہیں بنتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، مرکزی نقطہ جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسلام اور دین حق کے معاملے میں وہ کسی کی بھی جرت کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اسلامی معاملات میں پس و پشت کرے یا اسلامی احکام کے حوالے سے کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش ہو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ چپ رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے اور وہ فانی کو سواری بنا رہے تھے باقی کے لیے۔ اس لیے کسی لمحے پہ ان سے کسی نے پوچھا بھی کہ آپ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے تو کیا جاتا؟ تو آپ نے بڑے انہماک اور سکون سے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے سپرد کرنا تھا، اگر میری بیٹی وہاں چلی جاتی نام جو ہے ناز و نام میں پلتی تو وہ آخرت سے غافل ہو جاتی، چونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو میں نے اپنی بچی کی آخرت بچائی ہے۔ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، یہ یوں ہی گزر جائے گی، اصل تو آخرت ہے، آخرت میں اس کی عاقبت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی زندگی بنا ڈالی ہے۔ کافی عرصے بعد جب وہ شاگرد فارغ ہو کے چلا گیا، وہ واپس لوٹا، نماز کے بعد جب لوگ مسافہ کر کے چلتے بنے، شاگرد کو روک کے کہا کہ بھائی سناؤ ہماری بیٹی کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ استاد جی وہ بہت خوش ہے، خوش و خرم ہے، آپ کو یاد کرتی ہے۔ تو بہت ساری دعائیں دی اور جو جمع پونجی تھی وہ اس کے سپرد کی، کہا کہ بس میں نے رب تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سرخرو کر دیا ہے۔ یوں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر سا خاکہ ہے۔ آپ کی راتیں رب تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہو کر گزرتی، عاجزی، الہا و زاری اور رونے دھونے میں گزرتی، اور یوں محسوس ہوتا کہ جیسے روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ علمی حوالے سے ہم آپ دیکھتے ہیں تو صحابہ کے دور میں آپ فتوے دے رہے ہیں، اور آپ کے حدیث کے علم کو ہم دیکھتے ہیں تو امام مقول کا وہ قول یاد آتا ہے کہ پوری دنیا کا سفر کرنے کے بعد سعید ابن مسیب یہ کہنے پہ پہنچا ہوں کہ تم سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں ہے۔ یہ ساری حیثیتیں پانے کے باوجود بھی وہ رو کر آہوزاری کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ یوں ہی رہ جائے گا۔ عاقبت اور آخرت کو اگر سنوارنا ہے تو ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کے زندگی کے کچھ حصے میں سے وہ گوشہ جو اللہ کو بہت پسند ہے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے